سے۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ قربانی کی کھال کو ہم 3 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 طریقے ہیں قربانی کے کھال کے۔ سب سے پہلے نمبر پر قربانی کی کھال کسی غریب کو کسی مدرسے میں دینا، کسی غریب کو دے دینا، کسی طالب علم کو دے دینا، یہ سب سے پہلا مصرف ہے قربانی کی کھال کا۔ دوسرا مصرف ہے قربانی کی کھال کو اپنے لیے استعمال کرنا، اپنے لیے استعمال کرنا۔ اپنے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قربانی کی کھال سے اپنے لیے جائے نماز بنا لے، اس کو صاف کروا کر، رنگ لگوا کر، صحیح طور پر پاک کر کے، یا اپنے لیے کوئی بستر وغیرہ بنا لے۔ اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ قربانی کی کھال کے استعمال کرنے کا وہ ہے کسی کو ہدیتاً دے دے۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے صدقے کی نیت سے دے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے، بات سمجھیے کہ میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں، مختصر بتا رہا ہوں۔ ایک ہے قربانی کی کھال ہدیتاً دینا، ایک ہے صدقتاً دینا۔ ہدیتاً اور صدقتاً میں کیا فرق ہے؟ صدقتاً جب آپ کھال دیں گے تو آپ غریب کو دیں گے، مالدار کو کھال صدقے میں نہیں دے سکتے۔ جب صدقے کے نیت سے آپ کھال دیں گے تو پھر آپ غیر سید کو تو کھال دے سکتے ہیں لیکن سید کو کھال نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ ہدیے کی نیت سے دیتے ہیں تو آپ کسی مالدار کو بھی وہ کھال دے سکتے ہیں، صدقے کی نیت سے نہیں بلکہ ہدیے کی نیت سے۔ آپ کسی سید کو بھی وہ دے سکتے ہیں ہدیے کی نیت سے، صدقے کی نیت سے نہیں۔ اب تفصیل سمجھیے۔ سب سے پہلا طریقہ جو عام طور پر ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم قربانی کی کھال، جس طرح ہم نے لاکھوں روپیہ لگا دیا قربانی کے جانور پر، تو ہم قربانی کی کھال بھی سب سے پہلا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم کسی مدرسے میں دے دیں۔ اس لیے، اور یہ بات میں اور بتا دوں، اکثر طور پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ قربانی کی کھال قبرستان کو دے رہے ہیں، قربانی کی کھال ہسپتال کو دے رہے ہیں۔ یہ اگر ہم صحیح طور پر مسئلہ سمجھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس طرح دینا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کی جو کھال ہے جب ہم صدقہ تن دیں گے، جب صدقہ کسی کو دیا جاتا ہے یا زکوٰۃ کسی کو دی جاتی ہے تو اس میں جس کو دی جاتی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو مدرسے میں جب کھال لی جاتی ہے تو وہ مدرسے کا جو محتمم ہوتا ہے وہ تمام طلباء کی طرف سے وہ ایک وکیل بن کر ان سے قبول کرتا ہے اور پھر وہ مدرسے پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو قبرستان ہوتا ہے، قبرستان کا کوئی اس میں رہنے والے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کھال خرچ ہو سکے، کیونکہ وہ قبرستان کی تعمیر ترقی میں لگائیں گے، تعمیر ترقی کے لیے لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر مدرسے کی تعمیر ترقی کے لیے بھی لگاتے ہیں تو تعمیر ترقی میں کھال لگانا جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اکثر طور پر ایسا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ایسی جگہوں پر وہ کھال دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مدرسہ ہے، مدرسے میں جب جاتے ہیں وہاں پر پڑھنے والا ہے کوئی نہیں، صرف ابھی تعمیر ہو رہی ہے، زیر تعمیر ہے، زیر تعمیر میں مدرسے میں کھال دیتے ہیں لوگ، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، زیر تعمیر مدرسے میں کھال دینی ہو، یا کوئی آدمی کہتا ہے میں نے مسجد میں کھال دینی ہو، چونکہ کھال صدقے کے طور پر دے رہے ہیں، مسجد میں صدقہ لگ نہیں سکتا، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کسی غریب کو یہ کھال دے دیں۔ وہ غریب جب اس کو مل گئی، وہ اس کا مالک بن گیا، اب وہ چاہے بیچے چاہے وہ اس کو جو مرضی کرے، تو وہ غریب اپنی طرف سے اس کھال کو مدرسے کو دے دے، جو تعمیر ہونے والا مدرسہ ہے، وہ بیچ کر اس کے پیسے تعمیر والے مدرسے میں لگا دے، بالکل جائز۔ وہ بیچ کر وہ غریب جو کھال اس کو ملی ہے اس کے پیسے لا کر مسجد میں دے دے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ڈائریکٹ کھال مسجد کو لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کسی کو دے دے، وہ اپنی طرف سے لگا دے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال کریں کہ جب کھال کسی کو دیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس جگہ ہم کھال دے رہے ہیں وہاں کھال لگتی ہے کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا دوسرا قربانی کا مصرف ہے اپنے لیے استعمال کرنا۔ اپنے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچنا۔ اگر قربانی اپنے لیے کھال اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ نے بیچی نہیں۔ اگر کسی نے قربانی کی کھال بیچ دی تو اس کے پیسے صدقہ کرنا واجب ہو چکا ہے، وہ اپنے لیے لے نہیں سکتا۔
قربانی کی کھال اپنے لیے اس طرح استعمال کر سکتا ہے کہ جانماز بنا لے، اس سے اپنے لیے بستر وغیرہ بنا لے، لیکن وہ خود بذات خود اپنے لیے بیچ کر پیسے نہیں لے سکتا۔ تیسرا طریقہ ہے ہدیتاً دے دے۔ جب ہدیتاً کسی کو دے دے تو ہدیتاً وہ کسی مالدار کو بھی دے سکتا ہے، ہدیتاً کسی سید کو بھی دے سکتا ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے صدقتاً دینا، کسی غریب کو دینا، ایسے آدمی کو دینا جو کہ مستحق ہو۔ اب بات ہم کرتے ہیں عید کی نماز کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور صرف سمجھ لیں کہ عید کی نماز کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں صبح کچھ نہیں کھاتے تھے، اور سب سے پہلا جو نوالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے وہ قربانی کے گوشت کا ہوتا تھا۔ تو اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو یہ ایک سنت عمل ہے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فرض ہے، یہ لازم ہے، اس کو لازم سمجھتے ہیں، تو یہ لازم نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہو اور اس کا معدہ ٹھیک ہو، طبیعت اچھی ہو، کوئی بیماری نہ ہو اور وہ برداشت کر سکتا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کرے اور سب سے پہلے جو کھائے تو وہ قربانی کا گوشت ہی ہو عید کے دن۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی جو ہے وہ بیماری ہے یا وہ نہیں کھا سکتا، اس کو ابھی بھوک لگی ہوئی ہے اور اس نے قربانی بھی کرنی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی چیز کھا لے پی لے تو اس کو اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ سن لیں۔